غوری میزائل ایک خاموش محافظ کی کہانی۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فیضان حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں تکاؤ نیوز ڈیجیٹل۔ آج ہم آپ کو پاکستان کے ایک ایسے محافظ کی کہانی بتائیں گے جو دشمنوں کے دلوں میں خوف اور ہمارے دلوں میں فخر جگاتا ہے۔ کیا خوب کہا ہے شاعر نے، چمک اٹھا فلک پر جب غوری کا نشان، دشمن لرز اٹھا ٹھرایا ہر میدان۔ یہ کوئی آتش نہیں، یہ غیرت کی صدا ہے، یہ عرض وطن کی بقا کی دعا ہے۔ فضا میں اڑا تو پیغام لایا، جو ہم سے ٹکرائے گا پچھتائے گا۔ نہ جنگ کے خواہاں نہ ظلم کے حامی، مگر جو للکارے اس کے لیے تیار ہم بھی۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں پاکستان کے غوری میزائل سسٹم کی۔ یہ کہانی صرف ایک ہتھیار کی نہیں بلکہ ایک قوم کے عزم، غیرت اور دفاعی خود مختاری کی ہے۔ تو آئیے چلتے ہیں تاریخ کے ان اوراق کی طرف جہاں غوری کی پیدائش ہوئی۔ ایک خواب کی شروعات 1990 کی دہائی میں ہوئی۔ پاکستان ایک مشکل دور سے گزر رہا تھا۔ بھارت نے اپنا میزائل پروگرام تیزی سے آگے بڑھایا، اگنی سیریز کے تجربات ہو رہے تھے۔ ایسے میں پاکستان کو بھی ایک مؤثر دفاعی ڈھال کی ضرورت تھی۔ ایٹمی صلاحیت تو حاصل ہو چکی تھی، مگر ایسے ہدف تک پہنچانے والا کوئی قابل اعتماد میزائل سسٹم موجود نہ تھا۔ یہ وہ وقت تھا جب پاکستانی سائنسدانوں اور انجینئرز نے سر جوڑ لیے۔ ایک ایسا منصوبہ شروع ہوا جس نے آگے چل کر پاکستان کو میزائل ٹیکنالوجی کے میدان میں خود کفیل بنا دیا۔ یہ تھا پروجیکٹ غوری۔ جہاں اگنی چمکا وہاں غوری گرجا۔ خاموشی میں چھپی ہے ایک للکار سچا۔ ناظرین، غوری کون تھا؟ غوری میزائل کا نام 12ویں صدی کے مشہور مسلمان فاتح شہاب الدین غوری کے نام پر رکھا گیا۔ تاریخ نے پھر قلم اٹھایا ہے، غوری نے ہند کو یاد دلایا ہے۔ وہی غوری جس نے پہلی بار ہندوستان میں دہلی کے تخت کی بنیاد رکھی تھی اور پرتھوی راج چوہان کو شکست دی تھی۔ یہ نام پاکستان کے میزائل پروگرام کو نہ صرف ایک تاریخی نسبت دیتا ہے بلکہ ایک پیغام بھی تھا۔ ہم اپنے دفاع کے لیے تیار ہیں اور تاریخ ہمیں کمزور نہیں بلکہ فاتح کے طور پر یاد رکھے گی۔ غوری میزائل سسٹم کو پاکستان کے مشہور دفاعی تنصیبات میں سے ایک خان ریسرچ لیبارٹری KRL نے تیار کیا۔ قیادت تھی ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی، جنہیں پاکستان کے ایٹمی پروگرام کا بانی سمجھا جاتا ہے۔ غوری میزائل کے پہلی بار 6 اپریل 1998 کو کامیابی کے ساتھ تجربہ کیا گیا اور دنیا نے دیکھا کہ پاکستان صرف ایٹمی طاقت نہیں بلکہ اسے دور تک لے جانے والا میزائل سسٹم بھی رکھتا ہے۔ غوری میزائل ایک میڈیم رینج بیلسٹک میزائل ہے۔ اس کی مار 1300 کلومیٹر تک ہے، یعنی دہلی، ممبئی اور بنگلور جیسے شہر اس کی پہنچ میں ہیں۔ یہ میزائل 700 سے 1000 کلومیٹر تک کا وار ہیڈ لے جا سکتا ہے، چاہے وہ روایتی ہو یا ایٹمی۔ اس کی لانچنگ مائع ایندھن پر مبنی ہے اور اگرچہ جدید ٹھوس ایندھن کے مقابلے میں سست ہے، مگر اس کا فائدہ یہ ہے کہ یہ بھاری وزن لے جانے کے قابل ہوتا ہے۔ غوری کا ڈیزائن اس انداز میں بنایا گیا کہ دشمن کے ریڈار سے بچنے کے لیے انتہائی بلندی پر جا کر حملہ کر سکتا ہے۔ یہ نہ سمجھے کوئی فقط ایک ہتھیار ہے، یہ پاکستان کی حوصلہ مند للکار ہے۔ جب پاکستان نے غوری کا پہلا تجربہ کیا تو بھارت میں ہلچل مچ گئی، اخبارات نے سرخیاں لگائی۔ پاکستان نے اگنی کے مقابلے میں غوری چلا دیا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب جنوبی ایشیا میں طاقت کا توازن بدل گیا۔ اب بھارت جان چکا تھا کہ اگر وہ پاکستان پر جارحیت کرے گا تو اسے منہ توڑ جواب ملے گا۔ پاکستان نے صرف غوری 1 پر اکتفا نہیں کیا، وقت کے ساتھ ساتھ مزید جدید ماڈل سامنے آئے۔ غوری 2 کی رینج اور درستگی میں بہتری کی گئی، جبکہ غوری 3، جس کے بارے میں زیادہ معلومات خفیہ ہے، کی مار 2500 کلومیٹر تک بتائی جاتی ہے۔ اگر یہ درست ہے تو یہ پورے بھارت اور مشرق وسطی کے بعض علاقوں کو بھی نشانہ بنا سکتے ہیں۔ غوری میزائل صرف لوہے اور بارود کا مجموعہ نہیں بلکہ یہ ایک نظریہ ہے۔ یہ صرف لوہا نہیں، یہ پیغام ہے غوری کا، ہمارا دفاع اب سوال نہیں، اعلان ہے غوری کا۔ یہ پاکستان کی اس سوچ کی نمائندگی کرتا ہے کہ ہم جنگ نہیں چاہتے، لیکن اگر ہم پر مسلط کی گئی تو ہم خاموش تماشائی نہیں رہیں گے۔ نہ شوق جنگ نہ خون کا سودا، مگر غوری ہے تو دشمن کو سوچنا ہوگا دوبارہ۔ پاکستان کی مینٹین ایبل ڈیٹرنس یعنی پائیدار دفاعی صلاحیت کی بنیاد انہی میزائلوں پر ہے۔ غوری، شاہین، ابابیل، یہ سب پاکستان کے دفاعی نظام کی ریڑھ کی ہڈی ہیں۔ غوری میزائل کے بعد پاکستان پر عالمی دباؤ بڑھا۔ امریکہ، یورپ اور بعض دیگر طاقتیں چاہتی تھی کہ پاکستان اپنے میزائل پروگرام کو محدود کرے، لیکن پاکستان نے واضح پیغام دیا، جب تک بھارت کا پروگرام فعال ہے ہمارا بھی جاری رہے گا۔
पाकिस्तान ने ये यकीन दहानी कराई कि इसका मिसाइल सिस्टम सिर्फ दिफाई मकासद के लिए है और इनका इस्तेमाल कभी पहल के तौर पर नहीं होगा, यानी नो फर्स्ट यूज़ पॉलिसी भारत की हो या ना हो, पाकिस्तान ने हमेशा अमन को तरजीह दी है। आज भी होरी मिसाइल पाकिस्तान के दिफाई ज़ख़ीरे में शामिल है। अगरचे शाहीन और अवाबील जैसे जदीद मिसाइलों ने कुछ हद तक इसे पीछे छोड़ दिया है, मगर होरी की अहमियत तारीखी और अलामती है। ये वो पहला कदम था जिसने पाकिस्तान को मिसाइल ताकत बनाया। मुस्तकबिल में मुमकिन है कि होरी को अपग्रेड करके एक जदीद वर्जन के तौर पर दोबारा लॉन्च किया जाए या फिर इसकी टेक्नोलॉजी को दीगर दिफाई निज़ामों में ज़म कर दिया जाए। नाज़रीन, हर कौम के पास कुछ ऐसे लम्हात होते हैं जिन पर वो बजा तौर पर फ़ख्र कर सकती है। होरी मिसाइल का तजर्बा ऐसा ही एक लम्हा था। ये एक साइंसी कामयाबी, एक अस्करी कामयाबी और सबसे बढ़कर एक कौमी कामयाबी थी। ये मिसाइल हमें याद दिलाता है कि जब कौम मुत्तहिद हो, जब साइंस और अज़म इकट्ठे हों, तो कोई ताकत हमें रोक नहीं सकती। ये थी होरी की कहानी, एक मुहाफ़िज़, एक पैगाम और एक ताकत। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं हूं फैज़ान हुसैन। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद। हमें फॉलो करें सोशल मीडिया पर और विजिट करें हमारी वेबसाइट गाँव न्यूज़। हर लम्हा हर खबर आपके साथ। देखते रहिए गाँव न्यूज़ दैट मैटर्स।